السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سر چشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس نورانی محفل میں جمع کیا ہے۔ یہ محفل صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے قلوب کی آبیاری، ہمارے کردار کی تعمیر اور ہماری زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو علم صرف الفاظ کا ذخیرہ ہی نہیں، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور اعمال میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے تو یہ صرف معلومات ہے، لیکن جب یہ ہمیں ہمارے کردار کو بدلے، ہمارے جو ہے وہ قدموں کو نیکی کی طرف لے کے آئے، تو یہی علم نور اور یہی علم حیات بن جاتا ہے۔ ہمارا یہ جو 40 روزہ تعلیمی و تربیتی سفر ہے، اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم کتاب و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں اور اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیں۔ تو آئیں ہم سب یہ مل کر عہد کریں کہ ہم یہاں صرف سننے والے نہیں بنیں گے، بلکہ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ اگرچہ ہمارے 40 روزے سے ابو یعنی اوپر کلاسیں چل رہی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، دین کی محفل اگر دین کی بات سننے میں کچھ دن زیادہ بھی لگ جائیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بندے کے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو آج ہماری کتاب الجامعہ کی حدیث نمبر 119 ہے، جس میں اسم اعظم کے حوالے سے جو ہے وہ فضیلت اور تذکرہ کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن بریدۃ رضی اللہ عنہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقول اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سأل اللہ بسمہ الذی اذا سئل بہ آتا واذا دعی بہ اجاب۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، یقیناً میں تجھ سے اس واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ میں یقین سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ بلا شبہ صرف تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ایک ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اس نے اللہ سے اس نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس کی دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ وہ دعا پڑھ رہا تھا: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اس نے دعا پڑھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً جو ہے اس نے اللہ سے اس کے نام کے ساتھ دعا کی ہے، جب اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ ضرور دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ اس کی دعا کی جائے یعنی اس کے ناموں کے ساتھ ناموں کا واسطہ دے کے تو وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو
اس دعا کے اندر جو الفاظ یوز ہوئے ہیں الاحد، یہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر لحاظ سے ایک ہے، رب ہونے میں، الہ ہونے میں، اپنی ذات میں، اپنی تمام صفات میں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا بھی اس کی یہ صفات کمال میں سے ایک بنیادی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو الصمد اس سردار کو کہتے ہیں، اس یعنی بھرے کو سردار کو کہتے ہیں جس کی طرف ضرورتوں کے لیے قصد کیا جاتا ہے، یعنی ضرورتوں کے لیے لوگ جو ہیں وہ قصد کرتے ہیں، اس کو جو ہے الصمد سردار کہتے ہیں۔ تو وہ ذات جس میں یہ صفت پوری طرح پائی جاتی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، سب سے بے نیاز ہے۔ یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہیں، اور وہ اکیلی ذات ایک ایسی ذات ہے وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا، کوئی اس کی اولاد نہیں، جیسا کہ یہودیوں نے کہا نا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ عیسائیوں نے کیا کہا وقالت النصارى یعنی مسیح ابن اللہ، کہ عیسی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا، وہ کہتے تھے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، کیونکہ اگر اس کی اولاد ہو یا اس کے نور سے نور جدا ہونے لگے تو وہ نہ ایک رہتا ہے نہ جو ہے وہ بے مثل رہتا ہے، یعنی نہ تو پھر وہ ایک رہے گا نہ ہی وہ بے مثل رہے گا، پھر کئی معبودوں کا ہونا جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ یعنی ایسے ہی جو ہے وہ ایسے اس کی اولاد یعنی ٹھہرائی جائے یا اس کے نور سے نور کو جدا کیا جائے تو نہ پھر وہ اکیلا رہتا ہے نہ وہ بے مثل رہتا ہے، کیونکہ پھر وہ اگر زیادہ کو اس کے ہمسر یا اس کے ساتھ شریک کیا جائے گا تو پھر وہ اکیلا نہیں رہے گا، نہ ہی وہ بے مثل رہے گا۔ اسی طرح نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پیدا ہونے سے پہلے اس کا نہ ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی ازل سے اکیلا ہے اور ابد تک اکیلا رہے گا۔ اور کفواً برابر کا جوڑ، ہمسر، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے وہ جوڑا بھی نہیں ہے، یعنی وہ اکیلا ہے۔ تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے اس کے ذاتی نام اللہ کے ساتھ دعا کی گئی ہے، جس میں تمام صفات خود بخود آ جاتی ہیں، اس کے ساتھ صفات میں سے ان صفات کے واسطے سے دعا کی گئی ہے، یعنی جو اللہ کی توحید پر دلالت کرنے میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے، یعنی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے اندر جو ہے وہ دلالت کی جا رہی ہے، اس لحاظ سے جو ہے وہ سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے۔ اس میں پہلی صفت یہ ہے لا الہ الا انت، دوسری یہ ہے الاحد، تیسری یہ ہے الصمد، چوتھی یہ ہے لم یلد، پانچویں یہ ہے ولم یولد، چھٹی کیا ہے ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو لا الہ الا انت کلمہ توحید ہے جو افضل الذکر ہے، یعنی 5 صفات اس دعا کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، لا الہ الا انت یہ پہلی صفت، دوسری الاحد، تیسری الصمد، چوتھی لم یلد، پانچویں ولم یولد، اور چھٹی ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یعنی یہ 6 جو ہیں وہ صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو لا الہ الا انت کلمہ توحید ہے جو افضل الذکر ہے، یعنی ذکروں میں سب سے افضل ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے ان کی دعوت کیا تھی لا الہ الا، یعنی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، اللہ ہی اکیلا ہے جو معبود برحق ہے۔ یعنی اس سے تمام معبود باطلہ کی جو ہے وہ نفی ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا، یعنی اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر اللہ، یعنی اس کا ترجمہ جامع انداز سے اگر دیکھا جائے تو اس لحاظ سے کیا جائے کہ باقی جتنے بھی معبود باطلہ ہیں ان کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، یعنی اکیلا اللہ ہی معبود برحق ہے، باقی جتنے بھی لوگ دعوے کرتے ہیں جن کو لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہ بتوں کی شکل میں ہے، قبروں کی شکل میں ہے، حجروں کی شکل میں ہے، شجروں کی شکل میں ہے، وہ سب کے سب معبود باطلہ میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ اخلاص کے اندر یہ تمام اس کے بعد والی تمام صفات جو ہیں وہ سورۃ اخلاص میں سے لی گئی ہیں، یعنی سورۃ الاخلاص کے اندر سے جتنی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، یہ تمام صفات یعنی اخلاص سے لی گئی ہیں۔ تو جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یعنی یہ ایسی صورت ہے سورۃ اخلاص جس کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، یعنی قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، یعنی جو بندہ
3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جو ہے وہ پورے قرآن پڑھنے کے جو ہے وہ برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ ایسی صورت ہے جو قرآن کے جو ہے وہ تہائی حصے کے برابر ہے۔ 3 دفعہ جو پڑھتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس نے پورے قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کے واسطے سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی اسماء کے واسطے دعا کی گئی کہ اس کے اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوا بِهَا، بس تم انہی کے ساتھ اس سے جو ہے وہ دعا کرو، انہی کے ساتھ اس کو پکارو، یعنی اللہ کا نام لے کر، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اس سے دعا کی جائے۔ تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی اسماء کے واسطے دعا کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کے ساتھ ساتھ اس دعا میں اس چیز کا واسطہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، یعنی تو ہی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جس طرح ہم نے ترجمہ پڑھا ہے جو، تو یہ شہادت خود ایک صالح ترین جو ہے وہ عمل ہے، ایک صالح ترین عمل بھی ہے، اور اپنے صالح عمل کے واسطے سے دعا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے ثابت ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ کے اندر اس چیز کا ذکر آتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی عبادت کو دعا کے لیے بطور واسطہ پیش کیا گیا ہے، پھر مدد کی درخواست کی گئی ہے، یعنی جیسے ہم نے وہ پیچھے پڑھا بھی تھا، ایک حدیث کی تشریح میں کہ وہ غار میں پھنس جانے والے تینوں آدمیوں نے بھی اپنے اپنے خالص اعمال کے واسطے سے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے۔ تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، اگر قبروں کو پوجا کرنے والے اور مخلوق کو مصیبت میں پکارنے والے ان صفات پر غور کر لینا تو کبھی مخلوق سے سوال نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تو خود محتاج ہیں، صرف ایک ہستی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ یعنی جتنے بھی لوگ یہ حجر پرست ہیں، شجر پرست ہیں، قبر پرست ہیں، جتنے بھی لوگ جو ہیں یہ معبود باطلہ کو پکارنے والے ہیں یا مصیبت کے وقت ان کی طرف جو ہے وہ رغبت کرنے والے ہیں، اگر اس دعا پر غور و فکر کر لیں کبھی بھی جو ہے وہ ان لوگوں سے جا کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کی طرف آئیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ پوری یعنی جامعیت کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ نام جس کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، اور دعا کی جائے تو وہ ضرور جو ہے قبول کرتا ہے، یعنی جو بھی دعا کی جائے وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو کون سا ہے؟ یعنی بعض حدیث میں اسے اسم اعظم بھی کہا گیا ہے، علماء کا اس میں اختلاف ہے، اسے واضح طور پر اس لیے بیان نہیں کیا گیا تاکہ لوگ اس کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کے واسطے سے جو ہے وہ دعا کریں، یعنی ایک مینشن نہیں کیا گیا کہ صرف یہی نام کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے دعا کرنی ہے، بلکہ تمام ناموں کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یعنی وہ اسماء جتنے بھی ہیں ان کا واسطہ دے کے دعا کی جائے، یعنی یہ نہیں ہے کوئی ایک نام کو خاص کر لے اور باقی ناموں کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دے۔ اس لیے علماء نے اس میں جو ہے وہ یہ توصیح کی ہے کہ تمام ناموں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، تمام اسماء کے واسطے سے دعا کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، جیسا کہ لیلۃ القدر، جمعہ کے دن اور ہر رات میں قبولیت کی گھڑی کو بھی مبہم رکھا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں ٹائم ہی وہ ہوتی ہے، یعنی وہ اس کو تھوڑا مبہم رکھا گیا تاکہ لوگ اس کو تلاش کریں، اس کو تلاش کرنے میں زیادہ رغبت کریں اور زیادہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور زیادہ دعائیں کر سکیں۔ تو اس لیے اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ اسم جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی وہ اسم اللہ ہے، تو کیونکہ اس میں تمام صفات آ جاتی ہیں۔ تو امام سیوطی نے علماء کے 40 کے قریب اقوال ایک رسالے میں جمع کیے ہیں اس حوالے سے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کے متعلق سند کے لحاظ سے یہ حدیث سب سے راجح ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ ہمیں اپنی دعائیں اس عظیم الشان کلمے کے ساتھ آراستہ کرنی چاہیے تاکہ انہیں قبولیت کا شرف حاصل ہو جائے، یعنی جو سمجھتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ اپنی دعاؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں کریں، یعنی اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے، یا اللہ تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو رب العالمین ہے، تو قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، یا اللہ تو یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ساتھ تذکرہ کر کے پھر دعا کریں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول فرماتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر واسطہ دے کر اس طرح دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو جو ہے
وہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کریں اپنی دعاؤں میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تحمید بیان کرے، پھر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے، اللہ تعالیٰ کے جو ناموں کے ساتھ واسطہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ضرور دعا کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا راز اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں پوشیدہ ہے۔ تو بندہ جب اللہ کو اس کے عظیم صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو گویا وہ اپنے فقر اور عاجزی کا کامل اظہار کر رہا ہے، مکمل طور پہ اپنی فقر اور فقیری اور عاجزی کا یعنی وہ اظہار کر رہا ہے۔ تو ایمان کامل اور یقین صادق کے ساتھ مانگنا دراصل اسم اعظم کی روح ہے۔ تو یہ حدیث کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے آگے والی حدیث ہے جس میں صبح و شام کے وقت کے حوالے سے ایک دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح یقول اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور واذا امسى قال مثل ذلك الا انه قال والیک المصیر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تو یہ کہتے یعنی یہ دعا پڑھتے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور واذا امسى، اور جب شام ہوتی اس کی اسی طرح یہ الفاظ کہتے قال مثل ذلك الا انه قال یعنی والیک النشور کی جگہ والیک المصیر کہہ دیتے، یعنی دعا وہی ہے صرف یہ الفاظ کو چینج کرتے۔ یعنی جو صبح و شام کے اذکار کرتا ہے نا وہ لازماً صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا آتی ہے وہ لازماً پڑھتا بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی صبح کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اس طرح جب شام کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، میننگ کیا ہے؟ اس کے ترجمے پر غور کرنا کہ اے اللہ تیرے نام ہی کے ساتھ ہم نے صبح کی ہے اور تیرے نام ہی کے ساتھ ہم نے شام کی، اور تیرے نام ہی کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے نام ہی کے ساتھ ہم مریں گے اور تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اور جب شام ہوتی تو اسی طرح کہتے، مگر آپ نے وَإِلَيْكَ النُّشُورَ کی جگہ یہ فرماتے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو نیند اور بیداری کو بھی موت اور زندگی قرار دیا گیا ہے، یعنی نیند کو بھی اور بیداری کو بھی موت اور زندگی قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے صبح کے وقت کہا گیا تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے، اور شام کے وقت نیند کی مناسبت کے ساتھ کہا گیا تیری ہی طرف لوٹنا ہے، تاکہ اس نیند اور بیداری کے ساتھ اصل موت و حیات بھی ذہن میں رہے۔ یعنی انسان کے ذہن میں یہ بات بھی جو ہے وہ یعنی یہ بات بھی جو ہے وہ ذہن نشین رہے کہ زندگی اور موت کے یعنی بیداری اور یہ سونے میں جو اس کے ساتھ حکمت ہے، اس کے ساتھ انسان وہ موت کو بھی یاد رکھے، آخرت کو بھی یاد رکھے۔ یعنی بی کا اسبہنا، تیرے ہی ساتھ ہم نے جو ہے وہ صبح کی ہے، یعنی تیری ہی طرف لوٹنا ہے تاکہ اس نیند اور بیداری کے ساتھ اصل موت اور حیات بھی ذہن میں رہے۔ اور بی کا اسبہنا، تیرے ہی ساتھ ہم نے صبح کی ہے، یہاں لفظ محذوف ہے، یعنی تیرے ہی نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے نا اللہم بسمک آموت و احیا، یعنی جب انسان سوتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے اللہم بسمک آموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوں گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی وہ دعا کرتا ہے جب بھی سوتا ہے، اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ بھی ہوں گا۔ تو بعض حضرات نے یہ محذوف نکالا ہے کہ بی کا اسبہنا یعنی تیری مدد کے ساتھ ہم نے صبح کی ہے، یعنی آخر تک۔ یہ بھی معنوی لحاظ سے درست ہے، مگر دوسری حدیث میں آنے والا جو لفظ محذوف نکالنا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یعنی کس قدر یعنی اہمیت کے حوالے سے، یعنی انسان جب سوتا ہے تو یہ دعا پڑھے اللہم بسمک آموت و احیا، اسی طرح جب صبح کرتا ہے تو یہ دعا پڑھے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اگر شام ہوتی ہے تو والیک النشور کی جگہ جو ہے والیک المصیر کے جو ہیں وہ الفاظ کو لے کے آئے۔ تو یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ صبح کے وقت بھی دعا پڑھتے اور شام کے وقت بھی دعا پڑھتے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں، یہ جو اذکار ہیں صبح و شام کے جو اذکار ہیں، اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ لازماً لے کے آئیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ صبح کا ناشتہ ضروری نہیں ہے جتنے جو ہیں وہ صبح کے اذکار ضروری ہیں، شام کا ڈنر اتنا ضروری نہیں ہے جتنے جو ہیں وہ یہ صبح شام کے اذکار ضروری ہیں۔ اس لیے اس سے جو ہے انسان شیطان کی شیاطنت سے محفوظ رہتا ہے، جادوگروں کی جادوگری سے محفوظ رہتا ہے، یعنی حاسدین کی حسد سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی یہ دعاؤں کو اگر آپ لیتے ہیں تو ایسے ہیں آپ نے اپنے اوپر ڈال جو ہے وہ پہن لی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے جادوگروں کی جادوگری سے، شیطانوں کی شیاطنت سے۔ اس لیے صبح و شام کے اذکار کو جو ہے وہ لازماً پکڑیں، ان کو اپنی زندگی میں لازمی لے کے آئیں۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ دعا دراصل مومن صبح و شام کی روحانی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ ہمیں یاد بھی دلاتی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کا ذکر ہی سکون کا ضامن ہے، یعنی زندگی کے ہر لمحے میں جو اللہ کا ذکر ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تو جو بندہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کی زندگی نور ایمان سے منور اور غفلت سے محفوظ رہتی ہے۔ تو جس کی صبح اللہ کے نام سے شروع ہو اس کی شام سکون قلب پر ختم ہوتی ہے، یعنی جس کی صبح بھی اللہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے اور جو ہے وہ اس کی شام بھی جو ہے وہ اللہ کے نام سے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے وہ سکون عطا فرماتے ہیں، دل اس کا مطمئن رہتا ہے۔ اس سے آگے والی حدیث ہے جس میں جو ہے دین اور دنیا میں بھلائی کی دعا کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ متفق علیہ سے امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ دعا یہ تھی، یعنی سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے جو ہے وہ بچا۔ اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا اور امام مسلم نے بھی روایت کی ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں میں سب سے زیادہ دعا یہ کیا کرتے تھے، یعنی سب سے زیادہ یہ دعا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جامعہ ترین دعا ہے، یعنی جامعیت اس کے اندر کس قدر زیادہ پائی جا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جامعہ دعاؤں کو پسند کرتے تھے، جس کے اندر جامعیت زیادہ ہوتی ہے نا اس دعا کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں سے جامعہ دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور جو اس کے علاوہ ہوتی انہیں چھوڑ دیتے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو اس دعا میں نہ آ گئی ہو، یعنی دنیا کائنات کی کوئی ایسی نعمت باقی نہیں رہتی، دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت ایسی باقی نہیں رہتی جو اس دعا کے اندر شامل نہ ہو۔ یعنی ابن ابی حاتم نے ابو نعیم کے ترک سے یہ روایت بھی نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبدالسلام ابو طالوت نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا تو صحابت نے ان سے کہا کہ آپ کے بھائی آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر اوپر کی حدیث والا جو قصہ بیان کیا اور فرمایا تمہیں جب اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے دے تو اس نے ساری خیر تمہیں عطا فرما دی ہے، یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں یہ ساری چیزیں دے دے تو اس نے تمہیں جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ خیر عطا فرما دی ہے۔ تو دنیا میں بلائی سے اپنی اور اہل و عیال کی عافیت، یعنی دنیا میں بلائی سے کیا مراد ہے؟ اپنی اور اہل و عیال کی عافیت، کشادہ گھر، فرما بردار اور نیک بیوی، نیک اولاد، فراخ رزق، علم نافع، عمل صالح، اچھی سواری، اللہ تعالیٰ پر راضی رہنا اور اس کے دیے پر جو ہے وہ قانے ہونے کی عادت۔ غرض دنیا کی ہر نعمت مراد ہے ربنا آتنا سے، یعنی ہر نعمت جو ہے ربنا آتنا فی دنیا میں آ رہی ہے، یعنی جتنی بھی میں نے یہ صفات بیان کی ہیں، یعنی دنیا میں بلائی سے مراد یہ کہ اپنے اہل و عیال کی عافیت، کشادہ گھر، فرما بردار اور نیک بیوی، نیک اولاد، فراخ رزق، علم نافع، عمل صالح، اچھی سواری، اللہ تعالیٰ پر راضی رہنا اور اس کے دیے پر جو ہے وہ قناعت کرنا، شکر گزاری کرنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں غرض کہ دنیا کی ہر نعمت اس میں جو ہے وہ سمو دی گئی ہے۔ اور آخرت میں بلائی سے مراد یہ ہے کہ حساب میں آسانی ہو جائے، قیامت کی گھبراہٹوں سے امن مل جائے، جنت کی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل کا دیدار جو ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ فی الآخرہ یعنی حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ میں آ رہا ہے۔ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اگرچہ یہ یعنی ساتھ یہ کیا پہلے
کہا گیا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اس کے حوالے سے یعنی دنیا کی جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ ساری کی ساری آ گئی، اور ساتھ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اس کے ساتھ جو آخرت کے اندر جو بھلائیاں ہیں وہ بھی ساری کی ساری آ گئی، اور ساتھ کیا ہے وقینا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جو ہے وہ قبر یعنی وہ جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما، یعنی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یعنی کس قدر جامعہ دعا ہے، اگرچہ یہ آخرت کے اندر بھلائی میں شامل ہے مگر خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے ایسا نہ ہو کہ آگ کے کچھ عذاب کے بعد آخرت میں بھلائی جو ہے وہ ملے۔ آگ سے بچانے کی مدد دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار ہمیں سارے گناہ اور تمام کوتاہیاں مکمل طور پر معاف کر کے آگ کے عذاب سے ہر طرح بچا لے۔ تو اس ضمن میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آگ میں لے جانے والی چیزوں مثلاً شرک ہے، بدعت ہے، اور اس طرح ارتکاب محارم ہے جن چیزوں سے اللہ نے جو ہے وہ منع کی ہے، اور شبہات سے بچا کر رکھا ہے، اور اگرچہ کچھ خطا ہو بھی جائے تو اپنے فضل سے سب کچھ معاف فرما کر جہنم سے جو ہے ہمیں کلی طور پہ جو ہے محفوظ رکھے۔ تو یہ ساری دعا اس سے بھی اس کے اندر بھی شامل ہو رہی ہے، یعنی کس قدر جامعہ دعا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں میں سب سے زیادہ اس دعا کا جو ہے وہ ورد کیا کرتے تھے، اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس دعا کے اندر یہ دعا دراصل توازن حیات کی علامت ہے۔ تو اسلام انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ بھلائی مطلوب ہے، نہ دنیا کو چھوڑنا ہے نہ آخرت کو بھولنا ہے، یہ نہ دنیا کو چھوڑنا ہے نہ آخرت کو بھولنا ہے، یعنی دونوں کو متوازن طریقے کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو بندہ جب یہ دعا مانگتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب سے کامل زندگی، خیر و برکت اور انجام خیر کی درخواست کرتا ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو دنیا میں آخرت کے لیے بوئے، یعنی دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے بیج بوتا ہے تاکہ وہاں کامیابی کی فصل کاٹ سکے۔ تو ان تینوں احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے، ان تینوں حدیثوں کو مد نظر رکھا جائے تو آج کی ان تینوں حدیثوں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ تو میری سسٹروں ان سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ان دعاؤں میں بندگی کی روح، ایمان کی گرمی اور ابدیت کی گہرائی چھپی ہے۔ یعنی اسم اعظم ہمیں یقین سکھاتا ہے کہ صبح و شام کی دعائیں ہمیں حفاظت اور قرب الہی کا احساس دلاتی ہیں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ہمیں دنیا اور آخرت کے توازن کا درس دیتی ہے۔ تو کاش ہماری زبانیں ان دعاؤں سے معطر رہیں، دل یقین سے لبریز رہیں، اور ہماری زندگیاں ان اذکار سے روشن ہو جائیں، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا سلسلہ نہیں ہے، یہ روح کی فریاد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تک جاتی ہے۔ تو جس کی ہونٹوں پر دعا زندہ رہتی ہے نا، بڑا یعنی توجہ سے سننے والا جملہ ہے، یعنی جس کی ہونٹوں پر دعا زندہ رہتی ہے نا اس کے مقدر میں ناکامی جو ہے وہ مر جاتی ہے، یعنی اس کے مقدر میں ناکامی نام کی جو چیز ہے وہ مر جاتی ہے۔ تو دعا وہ کنجی ہے جو تقدیر کے جو ہے بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور اپنی زندگیوں میں ان دعاؤں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔